بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین حضرات، جیسا کہ ہم اسلامی بھائی چارے کے عنوان پر چند احادیث اور قرآن آیات کا ترجمہ گزشتہ دروس کے اندر ہم نے سنا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی انشاءاللہ الرحمن اسلامی بھائی چارہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اس کے متعلق مزید قرآن و حدیث کے روشنی میں سیکھیں گے۔ اخوت و بھائی چارہ قرآن و حدیث کے روشنی میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی بھائی چارے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے حقوق کے بارے میں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمو، کبھی وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، ولا یدخلہ، اور نہ ہی وہ اس کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ لے بھائی آپ کی مرضی، اس پر جا کے ظلم کر لے، جو بھی کرنا ہے اس کے ساتھ کر لے، یعنی کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ التقوی ہاہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ تقوی یہاں ہے، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التقوی ہاہنا کے الفاظ کو 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقوی سینے کے اندر ہوتا ہے، یعنی تقوی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ ظاہر میں انسان کتنا ہی اچھا ہو، لیکن اگر اس کے دل گناہوں سے پاک نہیں ہے، اس کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ڈر نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ تقوی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کے شریر ہونے کے لیے یہی کافی ہے، یعنی کسی مسلمان کے بد اخلاق ہونے کے لیے، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی وہ اپنے مسلمان بھائی کو دوسروں کو کم تر سمجھے، اس کو وہ درجہ، وہ مقام اور وہ مرتبہ نہ دے، اس کو حقیر سمجھے کہ یہ تو غریب ہے، یہ تو مسکین ہے، یہ تو لنگڑا ہے، یہ تو کانا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو بہت سارا کچھ ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، کبھی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھنا، حقیر نہیں سمجھنا۔ قل للمسلم علی المسلم، تمام مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں، تمام مسلمان دوسرے مسلمان کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان و تقوی کی بنیاد بھی اسی کو ہی قرار دی، بتلاتے ہوئے کہا انسان رنگ و نسل اور قوم و قبیلے کے اعتبار سے نہیں پہچانا جاتا، یعنی اللہ کے ہاں کسی انسان کی اگر عزت ہے،
مقام ہے، مرتبہ ہے، تو اس کے رنگ کے حساب سے نہیں ہے کہ یہ گورا ہے، نسل کے اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ نسل سے اس کا تعلق ہے، یہ قریش خاندان سے اس کا تعلق ہے، سید خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ اس کا باپ نبی ہے، یہ نبوت کے خاندان سے چلتا ہوا آ رہا ہے، نہیں کسی نسل کی وجہ سے اس کو فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی، اور قوم و قبیلے کے اعتبار سے بھی نہیں کہ اس کا تعلق فلاں قوم سے ہے، اس کا تعلق اتنے بڑے اچھے اور معزز قبیلے سے ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں اگر وقت ہے اور ہے تو وہ تقوی کے اعتبار سے ہے۔ قوم و قبیلے تو صرف انسان کے تعارف کے لیے ہیں کہ انسان پہچانا جائے کہ یہ کس قبیلے سے تعلق ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مرد اور عورتیں، یعنی ہم نے تم میں سے کچھ کو مرد بنایا اور کچھ کو عورتیں بنایا، یعنی آپ لوگوں میں سے جو پیدا ہو رہے ہیں اس میں سے کچھ مذکر پیدا ہو رہے ہیں اور کچھ مؤنث یعنی عورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے بنایا ہے تم کو قبیلے اور برادریاں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ قریش قبیلے سے ہے، یہ خزرج قبیلے سے ہے، یہ بنو مصطلق قبیلے سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے۔ پہچان کے لیے اگر قبیلے اور نام نہ ہوتے تو انسان تو سارے انسان ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان کو بلاؤ، بھائی کون انسان، کیا نام ہے اس کا، کیسے انسان کو، پھر سارے متوجہ ہوتے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قوم، تمہارے قبیلے، تمہارے نام پیدا فرمائے کہ کس طریقے سے تمہیں پہچانا جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ، یقیناً تم ہمیں سے معزز عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ انسان ہے، اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا بہت زیادہ ڈر ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا بہت زیادہ خوف ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، خوب سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے تمہاری کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اے انسانوں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرتے ہوئے نظر آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کیا کرو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا سورۃ الاسراء کے اندر، قُلْ عِبَادِي، اے میرے نبی اپنے بندوں کو یہ پیغام دے دیجئے، یقول التی ہی احسن، کہہ دو کہ ایسی باتیں کہا کریں، ہی احسن، جو بہت زیادہ پسندیدہ ہو، جو بہت زیادہ پسندیدہ ہو، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک کیونکہ شیطان بری باتوں سے تمہارے اندر فساد ڈالنا چاہتا ہے، شیطان تمہارے اندر برے باتیں کر کے وسوسات اور خیالات کے ذریعے تمہارے اندر جو ہے نا وہ فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً انسان کا جو شیطان ہے وہ واضح اور خلم کھلا دشمن ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، ثلاث یصفین لک بد اخیک تسلم علیہ اذا لقیتہ وتوسع له فی المجلس وتدعو باحب اسماء الیہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے تمہیں اپنے بھائی کی خالص محبت نصیب ہوگی، یعنی 3 چیزوں کے ذریعے تمہارے اندر اپنے بھائی کی خالص محبت نصیب ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ تم اس سے جب بھی ملو تو اس کو سلام کہو، دوسری یہ کہ وہ جب آئے تو اسے مجلس میں بیٹھنے کی جگہ دو، اور تیسری یہ کہ تم اسے اس کے نام سے پکارو جو اس کو زیادہ محبوب ہو، یعنی کسی کو اگر پکارنا ہے بلانا ہے تو اس کو اسی نام سے پکارو جو نام اس کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے درس کے اندر اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ مزید اسی درس کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ درس کے اندر انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایک مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔